دور کہیں مسجد میں اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ مندر میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی ہم ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی عمر محض 7 سال تھی۔ کھیل کے دوران اس کا دوپٹہ زمین پر گرا تو اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی اور کھیل میں مشغول رہی۔ جبکہ مصلی پر کھڑی نماز عصر ادا کر رہی اس کی والدہ نے جب سلام پھیر کر اسے ننگے سر کھیلتے دیکھا تو فوراً مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی، صحن میں نگاہ دوڑائی، زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھا کر جھاڑا اور انتہائی شفقت سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر دوپٹے کو اس کے سر پر اسکارف کی صورت میں لپیٹ کر پن کر دیا تاکہ بار بار سر سے نہ اترے اور نہ ہی بچی کو دوپٹہ سنبھالنے میں دقت ہو۔ بچی کا نام زینب تھا اور جب زینب کی والدہ صاحبہ اس کے سر پر دوپٹہ اسکارف کی صورت میں لپیٹ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ ماں، میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ کیوں اڑاتی رہتی ہے جبکہ میری سب سہیلیاں ننگے سر ہوتی ہیں؟ تب اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ بیٹا، یہ دوپٹہ حجاب ہے۔ حجاب امت مسلم کی بیٹیوں کی پہچان ہے۔ حجاب فاطمۃ الزہرا کی میراث سے ملا ہے اور اسی لیے ہر وقت خود کو ڈھانپے رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس حد تک رکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو خود سوچو، جب اتنی عظیم ہستی کے لیے پردے کا اہتمام اس حد تک ضروری تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ مگر تب والدہ کی یہ باتیں زینب کی سمجھ میں نہیں آئی۔ البتہ نہ جانے کیسے آج اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ جب اس کی والدہ مصلی پر بیٹھی اس کو پردے کے متعلق حضرت فاطمۃ الزہرا کی باتیں بتا رہی تھی تو پڑوس کی آنٹی بھی گھر آئی تھی، جنہوں نے اس کی والدہ کو کہا تھا کہ بچی پر زیادہ زور نہ دو، پردے کی خاطر کیوں؟ ایک تو وہ بچی ہے اور دوسرا اسلام گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ پڑوس والی آنٹی کی باتیں سن کر اس کی والدہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، میری بیٹی کو یہ سمجھانے والی کہ پردہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی میراث صرف میں ہوں، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام پردے کے لیے کتنی رائے دیتا ہے، ساری دنیا ہے، اور مجھے بیٹی کو اتنی نصیحت کرنی ہے کہ ساری دنیا کے مقابلے میری نصیحت بھاری پڑ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آج سے ہی اپنی بیٹی کے دل میں پردے کی محبت ڈال دوں تاکہ کل کو اس سے پتہ ہو موت برحق ہے، مگر بے پردہ رہنا خدا کے حکم و عدلی ہے، لہٰذا حجاب کی خاطر جان دینا پڑے تو دے دینی، مگر حکم خدا بندی پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ زینب والدہ کی باتیں سن کر پڑوس والی آنٹی خاموش ہو گئی تھی اور زینب خود سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زینب کی پرورش عین اسلام کے مطابق ہوتی رہی، مگر اس کی دوستی کچھ ایسی دور و جدید کی سوچ رکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی جن کے لیے مذہب سے زیادہ اہمیت خواہشات کی تھی، اور ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہندو لڑکوں سے دوستی اور پھر ملنا جلنا، گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹی پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی، مگر اس پابندی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے زینب راتوں رات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ صبح جب اس کی ماں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے چل بسی، اور زینب آج جب مندر میں بیٹھی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی تھی تو اس دور سے کہیں مسجد میں ظہر کی اذان سنائی دی۔ اللہ اکبر کی اس صدا نے اس کے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے۔ وہ مندر سے اٹھ کر سرپٹ مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والے کسی نمازی نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بتانے کے بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بلایا، لیکن امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے پیش آتے ہوئے زینب سے اس کا مسئلہ پوچھا تو زینب نے سارا رداد سنا دی اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے۔
امام صاحب نے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور نمازیوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے ہجرے میں آئے بیوی سے لڑکی کے متعلق ساری معلومات لی اور سن کر نمازی کو بتایا، اور پھر ایک بزرگ نمازی جس کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیاہی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ زینب کو اس کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راست سے بھٹکنے کے بعد ہدایت ملنے پر دوبارہ واپس آ گئی، مگر اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھن گئی، وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زینب آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے اور امت مسلم کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارے ایک غلط فیصلہ تمہیں تمہارے رب، دین، ایمان اور والدین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو۔